میں تم سے کہتا ہوں مانگو مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کوئی کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا، سب سے اچھی برکت کیوں نہ دے گا۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں جو آپ سے بات کر رہا ہے، جو آپ کے دل سے بات کر رہا ہے۔ وہ کچھ کہنا بھی چاہتا ہے آپ سے، شاید ایسی بات آپ نے پہلے نہ سنی ہو سکتا سنا ہو، دھیان نہ دیا ہو، لیکن وہ آپ سے کلام بھی کرے گا، بات بھی کرے گا، اور وہ آپ کی زندگی میں کچھ کام بھی کرے گا۔ وہ چاہتا ہے ایسا ہو جائے آج۔ مجھے معلوم نہیں آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خدا کا پیار آپ تک پہنچ رہا ہے اس کلام کے وسیلے سے، کیونکہ یہ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ اس کا نام رکھا گیا یسوع امانویل، خدا بچانے والا، خدا ہمارے ساتھ۔ مجھے معلوم نہیں آپ اس سے کیا دعا کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں اس وقت آپ کے دل میں کیا دعا ہے، کیا فریاد ہے۔ ہو سکتا بہت دنوں سے آپ دعا کرتے ہو کسی چیز کے لیے، مجھے معلوم نہیں، نہ ہی جاننے کا میرے پاس کوئی حق ہے، اور نہ ہی میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ میں تو یہاں صرف آپ کو یاد دلاتا ہوں، بھول نہ جانا، کسی کا یقین نہ مان لینا۔ خداوند آپ کو بہت پیار کرتا ہے، اور وہ آپ کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے اگر آپ اسے کرنے دیں۔ دیکھو یہاں پر میں آپ کو ایک دعا سناتا ہوں جو خدا کے ایک بندے نے کی ہے۔ یہ زبور ہے، زبوروں کی کتاب، اس میں 142واں زبور ہے، اور اس میں یہ دعا میرے دل کی دعا ہے، اور مجھے معلوم نہیں اور کس کس کے دل کی یہ فریاد ہو، دعا ہو، ارداس ہو، پکار ہو۔
سنیں اسے. میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں. یہ 7ویں آیت میں ہے، 142واں زبور اور اس کی 7ویں آیت. میں پوری آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اچھا ہو اگر آپ بائبل لے لیں اور خود پڑھا کریں. یہ زبوروں کی کتاب ہے، اس کا میں اکثر استعمال کرتا ہوں کیونکہ زبور داؤد نبی نے لکھے ہیں زیادہ تر، اور اس میں خداوند یسوع مسیح کا ذکر ہے، اس کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ باتیں جو اس کی زبان سے انسان تک پہنچی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں دیکھی گئی ہیں اور آج لوگ ان کا تجربہ کر رہے ہیں. میری جان کو قید سے نکال تاکہ تیرے نام کا شکر کروں. صادق، سچے لوگ، بھلے لوگ میرے گرد جمع ہوں گے. مجھے اچھی رفاقت ملے گی. کیوں؟ کیونکہ تو مجھ پر احسان کرے گا. کتنا پیارا یقین ہے اور کتنی پیاری امید ہے کہ آئے خداوند تو میری جان کو قید میں سے نکالے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تیری شکر گزاری ایسے کروں گا جیسے پہلے کبھی نہیں. بہت باتوں کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں، لیکن جب تو میری جان کو اندر سے جو میری روح جکڑی ہوئی ہے جب اسے اس قید میں سے نکال لے گا تب وہ شکر گزاری سچی شکر گزاری ہوگی. وہ شکر گزاری نجات کی شکر گزاری ہوگی. نجات کی راگنی مجھے گھیر لے گی. اور کیا ہوگا؟ خداوند کے لوگ گھیر لیں گے مجھے. خوش ہوتے ہیں خداوند کے لوگ جب پتہ لگ جائے کہ کوئی اور بھائی یا بہن خدا کے پیار کو سن کر اور مان کر بدل گئے. بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ بڑی پیاری رفاقت ہے. کچھ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جو دشمن ہیں. ان کی زبان میں زہر ہے، ان کی آنکھوں میں قہر ہے. جس طرح وہ دیکھتے ہیں اس میں حقارت ہے، نفرت ہے. ایک وہ ہیں لوگ جنہوں نے گھیر لیا ہے. معلوم نہیں کس کو گھیر رکھا ہے، معلوم نہیں کون سی میری بیٹی گھری ہوئی ہے، کون سا میرا بھائی گھرا ہوا ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ صادق میرے گرد جمع ہوں گے. یہ اور قسم کی رفاقت ہے، یہ اور قسم کی سنگتی ہے. جب سچے پرستار گھیر لیں ایک دوسرے کو برے وقت میں، چاروں طرف سے گھیر کے کہیں بھائی خداوند ہمارے ساتھ ہے، مت ڈر. یہ کہہ رہا ہے وہ میری جان کو قید سے نکال. قید سے صادق نہیں نکال سکتے. کوئی ایسا ہے نہیں جو نکال سکے. نکالنے والا تو وہ ہے، وہ نکالے گا. طرح طرح کی قید ہے اس دنیا میں. ایک قید ہے کہ جب بدن کو قید کر دیتے، کسی کو جیل خانے میں ڈال دیتے ہیں. کون اس کا ساتھی ہوتا ہے؟ زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کا فائدہ اٹھا لیا گیا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ معلوم نہیں تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، ایک غلطی ہو گئی، ساری زندگی کے لیے گئے قید میں. کچھ تو ایسی قید میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بیماری کی قید میں ہیں. کچھ بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہو جاتی ہیں، ڈاکٹرز کے پاس ان کا علاج ہے. خدا کا شکر ہو سب ڈاکٹرز کے لیے، چاہے کوئی ہو، سب کے لیے خدا کا شکر ہو. لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے. اور جب کسی کو وہ بیماری ہو جائے تو اس قید سے نکالنے والا کوئی نہیں. بہت لوگ ہیں ایسی قید میں ہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے تھوڑے سے دن ہیں، تم اچھے نہیں ہو سکو گے. اگر کوئی ان کو رہا کر سکتا ہے اس بدن کی قید سے، اس بیماری سے، تو وہ موت ہے. وہ موت کا انتظار کرتے ہیں، زندگی کا نہیں. کوئی امید نہیں ان بیچاروں کے لیے. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آج جب آپ سنو گے نا تو آپ اس سے کہنا، یسوع سے کہنا، یسوع سے بات کرنا. اس کو کہنا کہ اس قید میں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، تو نکال دے. بہت لوگوں کی گواہی ہے، بہت لوگوں کی گواہی ہے. آپ بھی کہو گے میں اس کا شکر کروں گا. پھر خداوند کے لوگوں میں جاؤ گے، وہ آپ کو گھیر لیں گے، خوشی منائیں گے آپ کے ساتھ. ایک اور قید ہے، وہ خیالات کی قید ہے.
انسان سوچتا ہے، خدا نے انسان کو سوچنے کی توفیق برکت دی ہے، انسان سوچتا ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے، ایجاد ہوتا ہے، سائنس کا ہے، سب انسان کے سوچ کا اظہار ہے۔ انسان نے سوچا، خیال آیا اور پھر وہ چیز سامنے آ گئی ہے، ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے بہت سے ایسے ملک ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو کچھ وہ سوچتے ہیں اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ نہیں بول سکتے، گھر والے نہیں بولنے دیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں، ان کی حد بتا دی ہے، یہاں تک تم سوچ سکتے ہو، اس سے آگے اگر تم سوچو گے تو تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ خبردار جو ایسی بات سوچی، خبردار جو اس قسم کی بات کہی۔ خیالات آزاد نہیں ہیں، وہ ایک قسم کی قید میں ہیں، لیکن بے چین ہیں۔ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بے چین ہیں، وہ سوچنا مانگتے ہیں، انہیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہنا مانگتے ہیں، کہنے کی اجازت نہیں، اگر کہہ دیتے ہیں تو ان کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ قید ہے، ایک خیالات کی قید ہے، طرح طرح کی قید ہے۔ لیکن جو سب سے خطرناک قید ہے وہ جان کی قید ہے، کہ انسان کی روح قبضے میں ہو، جان قبضے میں ہو۔ یہاں کسی بیماری کا ذکر نہیں کر رہا خدا کا بندہ، لیکن بتا رہا ہے کہ کس قسم کی مصیبتوں میں سے نکل رہا ہے۔ کہتا ہے دوسری آیت میں 142ویں زبور میں، میں اس کے حضور فریاد کروں گا، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں، مجھ میں میری جان نڈھال ہے، نڈھال ہے، طاقت کوئی نہیں رہی۔ پھر چوتھی آیت میں لکھا ہے، دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ تو صورت بگڑ گئی۔ جاننے والے دوست جو کبھی میری میز پر بیٹھ کے روٹی کھایا کرتے تھے، تعریفیں کیا کرتے ہیں، دیکھ کے ادھر چلے جاتے ہیں، اور ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ وہی آدمی ہے، پہچان بھی نہیں سکتے، کیونکہ بیماری نے صورت بگاڑ دی۔ اندر کا حال ایسا ہے کہ سبھی کچھ باہر دکھائی دے رہا ہے، جان نڈھال ہے۔ دہنی طرف دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، ڈر کے مارے نہیں پہچانتے، چاہتے نہیں کہ کسی کو پتہ لگ جائے کہ ہم اسے جانتے ہیں، کہیں ہم پر نہ مصیبت آ جائے۔ میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کہاں چھپوں میں، چھپتا پھر رہا ہوں میں، لوگ ہیں چھپتے پھر رہے ہیں، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ یہ جو جان ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے میری جان کو قید سے نکال، اس جان کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو کھانا بھی دے دیتے ہیں، کپڑا دے دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جو جان اندر سے قید میں ہے اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا علاج میں بتاؤں گا خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ آئے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی ہے، میں نے کہا تو میری پناہ ہے، میں تجھ میں چھپ سکتا ہوں اور کہیں نہیں، کوئی جگہ نہیں جہاں میں چھپ سکوں۔ جان میری نڈھال ہے، میرا ساتھی کوئی نہیں ہے، میری جان قید میں ہے، لیکن میری یہ امید اور میرا ایمان ہے تو مجھے قید سے نکالے گا اور میں تیرا شکر کروں گا۔ ایک بار پھر مجھے ایماندار بھائی بہنوں کی، اچھے لوگوں کی سنگتی نصیب ہوگی اور میں تیرا شکر کروں گا ماں، یہ میرا ایمان ہے۔ اس ایمان کا جواب خدا نے دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس قید کا ذکر کیا ہے اس طرح۔ یہ کون سی قید ہے جان کی؟ آپ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل دیکھیے، اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے سامنے ایسے لوگ ہیں جو بہت گیانی ہیں، کلام کو جاننے والے ہیں، اور دنیا والے دیکھ کے ان کو جانتے ہیں کہ یہ بڑے دھرمی لوگ ہیں، بڑے راست باز لوگ ہیں۔ ان کے بیچ میں خداوند یسوع مسیح یہ بتا رہا ہے کہ ایک قید اور ہے، اس کا علاج تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ اسی امید میں تھے، غلام تھے یہ، تو وہ سیاسی آزادی چاہتے تھے۔ جنہوں نے انہیں غلام بنا رکھا تھا، ان کے لیے ان کے دل میں رات دن نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ ان سے چھوٹنا مانگتے تھے۔ غلامی تھی، سیاسی غلامی۔
ان کو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم مجھ سے جو امید رکھتے ہو وہ تھوڑی ہے، اس سے بہت بڑا کام ہے جو میں کرنے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے۔ یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، یہ ایمان لے آئے ہیں اب یسوع مسیح پر، اب ان کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں کس قسم کی آزادی کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے، سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ وہ کون سی غلامی جس سے تم ہم کو آزاد کرنا چاہتا ہے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، گناہ کی غلامی ہے۔ جو کچھ انسان چاہتا ہے کہ نہ کرے اسے وہ کرتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے کہ کر لے اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ پھنسا ہوا ہے انسان اندر سے۔ جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں گناہ کی قید سے۔ یہ بوجھ بہت بڑا بھاری ہے، یہ ہتھکڑیاں بہت مضبوط ہیں، یہ زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تم سے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو گناہ کی غلامی سے چھڑا نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ کہا ہے خداوند یسوع مسیح نے۔ جو کوئی اس بات کو نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن جو شخص خدا کی راہ پر چلنا چاہتا ہے اور کوشش کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے نہیں کر پاتا۔ جو کچھ نہیں کرنا چاہتا وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے وہ غلامی، یہ ہے جان کی غلامی جو اندر قید ہے۔ اس سے خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ سنو کیسے کیسے لوگوں کے پاس وہ آیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بتایا کہ اسی لیے وہ دنیا میں آیا ہے، اور اسی لیے دنیا میں جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے چھڑا دیا، بہت سی گندی عادتوں سے چھٹکارا دے دیا ہے، اب میں ان چیزوں کی طرف دیکھتا نہیں، دیکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو میری زندگی سے دکھ پہنچا ہے انہیں دیکھتا ہوں تو میں روتا ہوں، اور بغیر معافی مانگے رہ نہیں سکتا۔ چین نہیں آتا جب تک ان سے کہہ نہ دوں مجھے معاف کر دیجئے۔ جو اپنی بیوی سے کہہ سکتے مجھے معاف کر، میں نے اپنی زبان سے تجھے اتنے زخم دیے ہیں جنہیں کوئی نہیں بھر سکتا۔ جو اپنے بچوں سے معافی مانگ سکتے ہیں، جو اپنے دشمنوں سے معافی مانگ سکتے ہیں، انہیں معاف کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی آزادی دی ہے خداوند یسوع مسیح نے انہیں۔ واہ خداوند تیرا شکر ہو، وہ اسی لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ یسایہ نبی نے قریب 700-750 برس پہلے خدا کے پیار کی بشارت دی تھی، خوشخبری سنائی تھی کہ خدا ایک کام کرنے جا رہا ہے، ایسا ہوگا۔ اس کا میں آپ کو حال سناتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کا 4 باب ہے، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ لوکا کی انجیل اس کا 4 باب ہے، اور میں 17ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، 17 آیت سے۔ ایسا لکھا ہے، یسایہ نبی کی کتاب خداوند یسوع مسیح کو پڑھنے کو دی گئی۔ 16ویں آیت سے لکھا ہے، وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا،
اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام وہ جگہ نکالی جہاں یہ لکھا تھا. جیسے میں کھولتا ہوں تو میں نے نکالا، ایسے کھولا اور یہ حصہ پڑھ کے سنایا. خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا ہے، الگ کر لیا ہے، علیحدہ کر دیا ہے. غریبوں کو خوشی کی خبر سناؤں میں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں کہ تمہاری جان قید سے رہائی پا سکتی ہے. تمہاری جان کے چھٹکارے کا انتظام خدا نے کر دیا ہے، جان کی قید سے آزاد کرنے کے لیے کر دیا نظام، جیسے یسایہ نے کہا تھا. اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں. اندھے آنکھ جو صرف دنیا کی چیزیں دیکھ سکتی ہے اور کچھ نہیں دیکھ سکتی، میں ان کی آنکھ کھول سکتا ہوں تاکہ ان کو وہ چیزیں بھی دکھائی دینے لگیں جو ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. وہ چیزیں دکھائی دینے لگے جو خداوند کے پیار نے تیار کی ہیں. جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کچھ آپ کے لیے. ان آنکھوں سے نہیں وہ دکھائی دیتی. تو وہ کہتا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری اندر کی آنکھ کھل جائے، تمہیں دکھائی دے کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. ہم کیا تیاری کریں گے اپنی؟ ہم اسے کیا دیں گے؟ اس نے تیار کر رکھا ہے. جس کی آنکھ وہ کھول دے وہ کہہ سکتا ہے میں نے دیکھا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، کچلے ہوئوں کو، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. خدا کے اس وقت کی منادی کر دوں کہ یہ وقت آ گیا ہے، اب ڈرو نہیں. میرے غریب بھائیوں، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، جو جانتے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے اس نے بھیجے، جو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو آزاد کر دے، ان کے لیے مجھے بھیج دیا ہے اس نے. اندھوں کو بینائی کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. جان اندر اندر کچلی جا رہی ہے. گناہ کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا. پاگل ہو کے مر رہے ہیں لوگ، پاگل ہو کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ گناہ ہے اندر. خداوند کہتا میں اسے آزاد کر دوں گا، نکال دوں گا. جیسے دعا کی گئی ہے میری جان کو قید سے نکال، خداوند کہتا میں آیا ہوں، لا میں تیری جان کو آزاد کر دوں. معلوم نہیں کس سے خداوند بات کر رہا ہے. میں نہیں آپ کو دیکھ سکتا، شاید کبھی آپ سے بات بھی نہ ہو سکے. کوئی بات نہیں، میں بات کر کے آپ کو کیا دے دوں گا. ہاں یہ تو ہے، آپ سے بات کر کے مجھے بہت کچھ مل سکتا ہے، لیکن میرے پلے تو کچھ نہیں آپ کو دینے کے لیے. مگر وہ جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کا نام ہے یسوع. آپ اس سے بات کر کے تو دیکھیں، اس کا نام ہے امانویل. اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. آپ اس سے بات کریں گے، آپ کو خدا کی حضوری محسوس ہوگی. مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے، مجھے معلوم نہیں آپ کی جان کو کس چیز نے دبا رکھا ہے. شاید کوئی گناہ ہے آپ کی زندگی میں، شاید کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دکھ ہی دکھ ہے. وہ کہتا مجھے دے میری بیٹی، میں تو اسی لیے آیا ہوں، میرے بیٹے میں تو اسی لیے آیا ہوں. اس کے لیے کہا گیا ہے یہ خدا کا برہ ہے جو جان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ ہے وہ جو بوجھ اٹھا لے گا جان پر سے اور جان کو آزاد کر دے گا. آپ کو ضرورت ہے اس کی. وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹی لے لے. کوئی پکارے آج کنارے، ڈوبے گی نیا تیری. کوئی پکارے چاروں رے گھٹائیں دیکھو، بڑا
पड़े रहे अंधियारे, सूरज चांद ना होंगे देखो, टूटेंगे सब तारे, फिर ना कोई पुकारे, फिर ना कोई पुकारे, डूबेगी नैया तेरी। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप कहीं भी हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो सुने कि खुदा का प्यार किस तरह आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। खुदा का प्यार आपके लिए, खुदा यीशु मसीह ने यह कहा है, जो खुदा का प्यार है, खुदा का फजल है, उसकी अनुग्रह और उसकी दया है, देह में, जिस्म में मुजस्सम खुदा की मोहब्बत। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उस सिवा उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। खुदावंद यीशु खुदा को जाहिर करता, तब पता लगता कि वो तो बाप है। और फिर खुदावंद कहता है, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, जान का आराम। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं हलीम हूं, दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, जान का आराम मिलेगा तुम्हें। मेरी जान को कैद से निकाल। वो कह रहा, मेरे पास आ, मेरे पास आ, जान का आराम दूंगा। ये कोई ऐसा आराम नहीं कि मेहनत करने वाला फिर मेहनत ना करे, या नेकी करने वाला नेकी करना छोड़ दे। जान अंदर से कैद में है गुनाह की, ख्वाहिश तो है, मगर यह खुशी नसीब नहीं होती कि हमने उसकी मर्जी पूरी कर दी। उसकी मर्जी यह है, उसकी खुशी यह है कि हमारी जान को अंदर से रिहा कर दे, आजाद कर दे, छुटकारा दे दे, गुनाह का बोझ उठा ले। ना जाने कब से किसके लिए कोई नाराजगी है आपके दिल में, माफ करने की ताकत नहीं है, आग लग रही है, ये बोझ अंदर अंदर खाएगा जान को। वो कहता, अल्लाह मुझे दे दे। कोई फिक्र है, ऐसी फिक्र कि उसका बोझ दबा रहा है जान को, वो कहता, अल्लाह ये फिक्र मुझे दे दे। कोई गुनाह हो गया किसी वक्त जो याद आता रहता है और जमीर अंदर से तंग करता रहता है, ला मुझे दे दे। मैं तो इसलिए आया हूं कि तेरी जान को आराम दूं। ले लो उससे, ले लो, ले लो उससे। खुदा का प्यार है वो आपके लिए।